یزید کہ جو 1 سال بعد پیدا ہوا، اپنی ماں کے کوکھ سے جنم لیا کہ جب اس کی ماں 1 سال سے زیادہ عرصے تک معاویہ سے دور رہی۔ اب وہ وہیں پلا بڑھا، وہیں کی عادتیں، وہیں کی حرکتیں۔ جب 14 سال کا ہو گیا، سن 26 ہجری میں یزید پیدا ہوا۔ جب 14 سال کا ہو گیا، قریب سن 40 ہجری حضرت علی کی شہادت کے بعد معاویہ یزید کو لے آیا اور اپنے بیٹے کی طرح، شہزادوں کی طرح پالنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے کہ جو قبائل کا پلا ہوا بچہ، اس میں شائستگی اور تہذیب کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب وہ اس محل میں رہنے لگا۔ اب دنیا لکھ رہی ہے، ضمیر فروش مورخ لکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بیچ دینے والے اہل قلم لکھ رہے ہیں کہ کربلا کی لڑائی 2 شہزادوں کی ہے۔ کیا ایسے شہزادے ہوتے ہیں جیسا یزید ہے؟ شہزادہ تو صرف ایک ہے، حسین، جو نبی کا شہزادہ۔ یزید زنا زادہ ہے، شہزادہ نہیں ہے۔ شہزادوں کی جنگ لکھنے والوں، یزید کہیں سے شہزادہ نہیں۔ اسی لیے میں نے چاہا کہ میں وہ خاکہ پیش کر دوں کہ یزید کون، کہاں سے آیا، اور پھر اس کی جو حرکتیں، وہ اظہر من الشمس، وہ اظہر من الشمس، اور اس کے مد مقابل ہر عہد میں مولا حسین، ہر عہد۔ مدینے آیا تو عبداللہ کی بیٹی خوبصورت تھی، اس پہ اس کی نظر پڑی تو اس کا اغوا کرنا چاہا۔ وہ کنیز تھی مولا حسین، تو مولا حسین نے اس کو سزا دے کر واپس لیا۔ اب وہ معاویہ کے پاس گیا، اس سے اپنی خواہش بیان کی۔ معاویہ نے امام حسن سے بات کی، امام حسن نے امام حسین سے پوچھا، انہوں نے کہا اگر یزید کو پسند ہے تو عقد کرے، اٹھا کر لے جانے کی اجازت نہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ یزید کا کردار ہے کہ باپ خلیفہ ہے تو ہر وہ کام کریں گے جو اسلام میں جرم ہو۔ تو مجبوراً یزید کو عقد کرنا پڑا، مجبوراً یزید کو عقد کرنا پڑا۔ امام حسین نے عقد کر دیا، لیکن یزید کو جرم کرنے کی اجازت امام حسین نے مدینے میں نہیں دی۔ مطلب اس دور سے معاملہ ہے کہ تم جرم کرو گے تو ہم تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ جتنا جرم بڑھتا جائے گا اتنا ہی حسین کا مقابلہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اب یہ پہلا جرم تھا، اور یہی وہ زوجہ ہے کہ جس کو آپ تاریخ میں ہند کے نام سے جانتے ہیں، ہند بنت عبداللہ۔ اکثر سوسخان مرثیہ پڑھتے ہیں، اس کے ذیل قید خانے میں تلاتم ہے کہ ہند آتی ہے۔ تو ہند کے آنے پر سیدانیاں کیوں پریشان؟ ہند یزید کی زوجہ کی نظر سے نہیں دیکھی جا رہی، حسین کے گھرانے کی کنیز، حسین کے گھرانے کی کنیز۔ تو امام حسین نے یزید کے اس منصوبے کو ناکام کیا۔ پھر جب بیعت کی بات ہو گئی یزید کی، تو معاویہ نے پھر بھیجا کہ مکے جاؤ، حج کرو، لوگوں کو داد و دہش دو۔ تو مکے میں حج کے موقع پر خانہ کعبہ کے سامنے یزید کا ٹینٹ لگا، تاریخ ہے یہ۔ اس ٹینٹ میں بیٹھ کر یزید نے شراب پی، صحابہ نے دیکھا، مگر کسی کے اوقات نہیں تھی کہ کوئی یزید کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ صحابہ نے دیکھا، اوقات نہیں تھی کہ کوئی یزید کے خلاف بول سکے۔ تو یزید بدنام تو خلیفہ ہونے سے پہلے بھی تھا، سب جانتے تھے یزید کیا ہے، چپ یہ تھے کہ ہمت نہیں تھی۔ اور مولا حسین نے قیام اسی لیے کیا کہ یہ جو بے ہمت لوگ ہیں ان کے اندر ہمت ڈالی جائے۔
ان کے اندر ہمت ڈالی جائے. میں پوری تاریخی مطالعے کی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جب یزید کا سوال بیعت ہوا تو عبداللہ ابن عمر بھاگ گئے, عبداللہ ابن زبیر نے فرار اختیار کی, مسور بن مخرمہ نے منہ چھپا لیا, صحابی زادے ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھر رہے تھے, بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے, چھپ تھے, کوئی یزید کے خلاف ایک لفظ نہیں بول رہا تھا, کوئی یزید کے خلاف ایک لفظ نہیں بول رہا تھا. 2/3 کی اس وقت کی پوری دنیا پر یزید کا اکیلا راج تھا, اکیلی حکومت تھی, کسی میں ہمت نہیں کہ کوئی یزید کے خلاف بولے, چاہے وہ قرآن کی توہین کرے تو بھی لوگ چپ تھے, وہ کعبے کے سامنے شراب پیے تو بھی لوگ چپ تھے, وہ جرائم کرے تو بھی لوگ چپ تھے. حسین نے چاہا یہ چپی ٹوٹ جائے, اس چپی کو توڑنے کے لیے بھرے گھر کو قربان کر دیا کہ لوگ بولیں. اور جب حسین نے کربلا میں اپنے بھرے گھر کو قربان کر دیا تو لوگ بولے, مدینے میں لوگ بولے, جنہوں نے بیعت کی تھی انہوں نے بیعت توڑ دی, مکے میں لوگ بولے, یمن میں لوگ بولے, حد یہ کہ شام میں لوگ بولے. یہ جو لوگ بول رہے تھے یہ اس لیے بول رہے تھے کہ حسین نے ان کے دلوں کو طاقت دی کہ بولو, ظلم کے خلاف چپ نہ رہو. اگر کربلا نہ ہوتی تو اسلام یزید کے گھر کا افسانہ ہوتا, اللہ کا دین نہ ہوتا. یہ جو اللہ کا دین باقی ہے یہ حسین ابن علی کی وجہ سے. دیکھیں کتنا بے حقیقت کیا یزید کو, کتنا بے حقیقت کیا. جہاں لوگ یزید کے خلاف بول نہیں رہے تھے, دربار میں 10 احتجاج, مصائب کی منزل نہیں, لیکن مجھے دربار یزید کے اس احتجاجات کو پیش کرنا ہے جو مصائب بھی ہیں. مصائب انشاءاللہ آگے آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے. احتجاج, جب سر حسین دربار میں آیا تو یزید خوش ہوا اور چھڑی سے بے ادبی کی. تو پہلا احتجاج اس کے درباریوں نے کیا, جو یزید کے خلاف بولتے نہیں تھے ان درباریوں نے کہا یہ مناسب نہیں. دوسرا احتجاج ایک صحابی رسول نے کہا یزید چھڑی ہٹا لے, ان ہونٹوں کو ہم نے رسول کو چومتے دیکھا. یہ دوسرا احتجاج تھا. ایک عیسائی کھڑا ہوا, یہ کس کا سر ہے؟ عیسائی نے پوچھا, کہ یہ حسین ابن علی کا. اس عیسائی نے کہا کہ وہی حسین جو فاطمہ کے بیٹے, کہا وہی حسین. اب اس نے کیا کہا؟ تاریخ میں جملے ہیں کہ وائے ہو یزید, وائے ہو یزید, ہمارے کیا حضرت عیسیٰ کی سواری کے جانور کا ایک کھر ہے, ہم اس کی زیارت کرتے ہیں کہ اس سواری پر ہمارے پیغمبر بیٹھتے تھے, یہ تو تمہارے پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا, تجھے اس کا بھی لحاظ نہ ہوا. پھر ایک یہودی نے احتجاج کیا, اس نے کہا کہ یہ کس کا سر ہے؟ وہی جواب حسین ابن علی کا. اس نے کہا مجھے دیکھ, میں پیغمبر داؤد کی نسل سے 70ویں پشت میں ہوں, 17 پشتوں پہلے میرا سلسلہ داؤد سے ملتا ہے. لیکن یقین جان کہ میں جب اپنی آبادی میں نکلتا ہوں تو یہودی میرے پیروں کی خاک سر پہ رکھتے ہیں, صرف اس لیے کہ میں ایک نبی کی نسل سے. تو نے اپنے نبی کے سگے نواسے کو شہید کر دیا. اب غور فرمائیں کہ یہ وہ احتجاج ہیں کہ جو دربار میں. اب مسرت میں یزید نے سر حسین محل میں بھیج دیا کہ یزید فاتح ہوا. تو جب محل میں سر گیا تو یزید کی ایک بیٹی ہے تاریخ میں جس کا نام عاتکہ ہے. جب محل میں سر آیا تو آگے بڑھی, اس نے سر حسین کو گود میں لیا اور کہا فاطمہ کے لال کو کس نے قتل کر دیا؟ اب اور مائیں کہ یہ یزید کے گھر میں احتجاج ہے, حسین پر گریا ہے, قاتل سے اظہار نفرت. اور جب ہند کو معلوم ہوا تو کھلے سر دربار میں آ گئی. جب کھلے سر دربار میں آ گئی ہند تو یزید اپنی جگہ سے اٹھا کہ میری غیرت کا بھی خیال نہ کیا.
کھلے سر آ گئی تو اس نے تڑپ کر کہا تجھے اپنی غیرت کا خیال ہے، محمد کی نواسیاں میرے داں۔ ماں کون ہے؟ کیسی بھی ہو مسلمان نہیں۔ تاریخ میں ہے کہ یزید کا باپ شکار کھیلنے گیا شام کی ان آبادیوں کی طرف کہ جو دمشق سے فاصلے پر تھی، تو ایک عیسائی قبیلہ تھا۔ اس عیسائی قبیلے میں اس کی نظر یزید کی ماں میسونہ پر پڑی۔ تو میسونہ پر جب نظر پڑی تو وہ اس کو لے آیا، شادی کی، عقد کیا، جو کچھ بھی کیا، مگر جبر شاہی سے وہ لڑکی جو قبائلی بادیہ نشین تھی، جو آوارہ گھوما کرتی تھی قبیلوں میں، محل میں قید ہو گئی۔ اسے یہ قید و بند اچھی نہ لگی۔ ظاہر ہے کہ آزاد فطرت کی میں کیا کہوں، تہذیبی منبر اجازت ہی نہیں دیتی کہ جن جملوں کی مصداق ہے اس کی ماں وہ جملے کہے جائیں۔ تہذیب منبر اس کی اجازت نہیں دیتی۔ بہرحال اب وہ محل میں قید ہو گئی تو محل کی کھڑکی پر کھڑے ہو کر شعر پڑھ رہی تھی۔ وہ شعر بھی تاریخ میں، شعر کیا تھے کہ کاش میں اپنے قبیلے کے کسی بوڑھے مدقوق شخص سے بیاہی جاتی۔ بچے سمجھ لیں مدقوق کا مطلب ٹی بی زدہ۔ آج تو ٹی بی کا علاج ہے، ورنہ آج سے پہلے جب ٹی بی کا علاج نہیں تھا تو جس کو ٹی بی ہو جاتی تھی وہ ایک دم خشک سوکھ کے لاغر ہو جاتا تھا۔ تو اب ان علامتوں سے آپ اس کے مزاج کو پہچانیے کہ ایک لاغر بوڑھا، اس سے بیاہ دینا مجھے منظور تھا مگر یہ بچڑا میری قسمت میں نہ لکھا ہوتا۔ تو یہ شعر معاویہ نے سن لی تو واپس بھیج دیا، غصہ گیا۔ جب واپس بھیج دیا معاویہ نے، تب تاریخ کا یہ فیصلہ ہے کہ 1 سال بعد یزید پیدا ہوا۔ یہ تاریخ کہے کہ جب اس کی ماں معاویہ کے محل سے چلی گئی تو 1 سال بعد پیدا ہوا۔ اس نے خبر دی کہ تم باپ بن گئے ہو۔ اچھا شاید ان کو بھی خبر تھی کہ باپ بن نہیں سکتے، اسی کو لے لو۔ ہاں خبر ان کو بھی رہی ہوگی۔ اس نے خبر دی باپ بن گئے ہو، یہ گئے اور لے آئے، پھر واپس کر آئے 1 سال بعد۔ بھئی ہمیں وقت پورا ہونے سے ولادتیں ہوتی ہیں یہ علم تو ہے۔ کچھ بچے 7 مہینے میں پیدا ہو جاتے ہیں، ان کا وہ 7واں سے ہوئے وقت سے پہلے ولادت۔ قرآن میں تذکرہ ہے 6 مہینے میں ولادت کا۔ حضرت عیسیٰ اور مولا حسین کی ولادت 6 مہینے میں ہو، مگر 10 اور 11 مہینے میں کوئی ولادت تاریخ میں نہیں ہوئی۔